موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درود پڑھیں محمد. ابتداً آپ سے گزارش کروں گا کہ مرحوم حسنین جعفری صاحب، ان کی اہلیہ، ان کے فرزندگان، ان کے فرزند اور تمام عزاداران حسین خواتین حضرات جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں. ایک مرتبہ مل جل کے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند درود پڑھ دیں محمد. عزیزان گرامی، پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کا یہ موقع پھر عطا کیا کہ ہم فرش عزائے حسین پر بیٹھ کر حسین مظلوم پر آنسو بہائیں. ہمیں غرض نہیں ہے کہ دنیا کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی ہے. ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم حسین کا تذکرہ کریں. ہر سال یہی فکر کہتا ہوں، اسے مقرر کر رہا ہوں. مجھے اندازہ نہیں ہے کہ جس فرش عزا پر میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر امام مظلوم کر رہے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے. یہ کتنا قیمتی سرمایہ ہے ہمارے پاس. ایک مختصر سی بات سماعت فرمائیں. دیکھیے، میری بھی تمنا ہے اور آپ احباب کی بھی یقیناً تمنا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں رتبہ شہادت سے سرفراز فرمائے. دنیا جینے کی تمنا کرتی ہے، ہم شہادت کی آرزو کرتے ہیں. تو جتنے احباب اس دنیا سے شہید ہو کے چلے گئے، یقیناً ان کا رتبہ بلند ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. وہ یقیناً عزائے حسین کے حوالے سے شہید ہوئے ہوں یا محبت علی کے حوالے سے شہید ہوئے ہوں. وہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہیں، ان کا عظیم رتبہ ہے. مگر جن افراد نے سید الشہداء کے ہم رکاب ہو کے رتبہ شہادت حاصل کیا، ان کا مقام کچھ اور ہے. ان کا مقام عرفہ و اعلیٰ ہے کہ جہاں زمانے کا امام کھڑا ہو کے کہتا ہے بے ابی انتم و امی طبتم، میں قربان، میرے ماں باپ صدقے ہو جائیں تم پر، اے انصار حسین. بڑا رتبہ ہے. اور عزیزو، چاہنے والے مختلف مقام سے حسین ابن علی کے پاس پہنچے تھے، اور جو لوگ آئے تھے اس میں سے جنہیں نگاہ امامت نے منتخب کر لیا تھا پہلے سے، وہ تو رکے رہے. باقی افراد کو حسین نے کہا آپ جائیے. مگر ان سارے شہداء میں ایک شہید ایسا ہے جسے بلایا گیا ہے، اور وہ حبیب ابن مظاہر کی ذات گرامی ہے، حسین کے حبیب ہے. جو لوگ زیارتوں کے لیے گئے ہیں انہیں معلوم ہے. پروردگار عالم مجھے اور آپ کو یہ شرف عطا فرمائے. حرم سید الشہداء میں جا کے دیکھیے کہ یوں تو سارے شہداء ایک ہی جگہ دفن ہیں، مگر حبیب کو ایک الگ مقام دیا گیا، عظیم رتبہ ہے.
ایک چاہنے والے نے حبیب کو خواب میں دیکھا تو درمیان گفتگو اس نے کہا حبیب بڑا عظیم رتبہ تم نے پایا کہ وقت آخر تمہارا سر زانوئے حسین ابن علی پہ رہا، اس سے بڑھ کے کیا فضیلت ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کے کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ حبیب اب تو ساری تمنائیں انسان کی قربان ہو جائیں، آپ کو کوئی خواہش تو نہیں رہ گئی ہوگی؟ تو کہا ایک تمنا ہے، ایک خواہش ہے۔ تعجب سے اس نے پوچھا اب بھی کوئی خواہش ہے؟ کہا ایک خواہش ہے کہ پروردگار عالم اگر مجھے زندگی عطا کرے تو فرش عزائے حسین پر بیٹھ کر حسین پہ آنسو بہاؤ۔ یہ تمنا ہے، یہ اس کی آرزو ہے جو حسین کے ہم رکاب ہو کے اس دنیا سے گیا۔ عزیزو، یہ فرش عزا انتہائی قیمتی ہے، انتہائی قیمتی۔ ہمارے علماء، ہمارے مراجع، ہمارے عرفاء جو اس مقام بلند تک پہنچ جاتے ہیں، میں ایک عجیب فکرہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں غیبت نہیں ہے، ہمہ وقت حضوری ہے، انہیں معلوم ہے کہ حسین کی عزا کا، فرش عزا کا کیا مقام اور کیا رتبہ ہے۔ آیت اللہ مرشی ہمارے قریب کے زمانے کے مراجع میں سے ایک مرجع ہیں۔ جو لوگ زیارتوں کے لیے گئے ہیں اگر ان کے علم میں ہے تو میری بات کی تائید کریں گے اور تصدیق کریں گے۔ شہزادی قم کے روضے کے قریب ہی ان کی لائبریری ہے جس میں 20,000 کتابیں ہیں، اور جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ساری کی ساری کتابیں آغا کے زیر مطالعہ رہی ہیں۔ آیت اللہ مرشی اتنا جید انسان جب اس دنیا سے جا رہے ہیں، ایک طویل وصیت نامہ لکھا ہے، میں اس میں سے 2 فقرے عرض کروں گا۔ اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں میرے لال، میں نے ایک مخصوص لباس رکھا تھا جسے پہن کر میں اپنے جد مظلوم کی مجلسوں میں جایا کرتا تھا۔ میرے لال میری قبر میں اس لباس کو میرے ساتھ رکھ دینا۔ اور میرے بیٹے، میں نے ایک مخصوص رومال بھی رکھا تھا کہ جو میری آنکھ سے حسین ابن علی کے لیے آنسو نکلتے تھے، ان آنسوؤں کو اس رومال میں جذب کرتا تھا۔ میں جب مر جاؤں تو اس رومال کو میرے سینے پہ رکھ دینا جو میری شفاعت کی ضمانت بن جائے۔ عزیزو، آج کی اس پہلی مجلس میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی ایک رومال رکھیں۔ جب حسین ابن علی کے نام پر آنسو نکلے تو اسے اس رومال میں جذب کیجئے، اسے محفوظ رکھیے۔ خدا نہ کرتا کوئی پریشانی ہو تو اس رومال کو ہاتھ میں لے کے بارگاہ الہی میں کہیے پالنے والے، جس امام مظلوم کے نام پر نکلے ہوئے آنسو میں نے اس میں جذب کیے ہیں، پروردگار میری پریشانیوں کو دور کر دے۔ پریشانیاں الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ حسین ابن علی کا فیض ہے، یہ ان کا کرم ہے۔ بس عزیزو، آج کی مجلس میں صرف ایک فقرہ ہی آپ کے سامنے عرض کروں گا، ایک مختصر سی بات، ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ سرکار علی مرتضیٰ سے کسی نے کہا یا علی پریشانی ہے، الجھنیں ہیں، اس کے حل ہونے کا کوئی راہ بتلائیے۔ تو کہنے لگے کہ اپنی پریشانی کو اس سے بیان کیا کرو کہ جو تمہاری پریشانی کو دور کر سکتا ہے، جو تمہاری پریشانی کو دور کر سکتا ہے اس سے بیان کرو۔
اور خداوند علی اعلیٰ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو ہماری پریشانیوں کو دور کرے. تب کیا کرو؟ اس نے کہا کیا کروں یا علی؟ کہا نماز پڑھا کرو. جب پریشانی ہو نماز پڑھا کرو اور دعائیں مانگو، وہ پریشانی دور کر دے گا. اور دوسرا فقرہ علی نے کہا کہ اگر تم یہ چاہو کہ خدا تم سے گفتگو کرے، یہ تو وہ ہوا کہ آپ خدا سے گفتگو کر رہے ہیں، اور کہا اگر تم چاہو کہ خدا تم سے گفتگو کرے تو قرآن پڑھا کرو. پروردگار تمہیں بتلائے گا کہ اس نے کائنات کیسے خلق کی تھی، وہ تمہیں بتلائے گا کہ آدم کی توبہ کس طرح قبول ہوئی تھی، نوح کی کشتی کس طرح کنارے لگی تھی، ابراہیم کے لیے نار نمرود گلنار کیسے ہوئی تھی، اس نے یونس کو شکم ماہی سے کیسے نجات دی تھی، اس نے ایوب کی دعا کو کیسے مستجاب کیا تھا، اس نے دریائے نیل کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے موسیٰ کو کیسے بچایا تھا. یہ سارے قصے تمہیں سنائے گا اور اسی میں سے کوئی تمہاری پریشانی کا حل بھی نکل آئے گا. میں انشاءاللہ یہاں کی گفتگو میں عرض کروں گا. بہت سی آیتیں ہیں، رزق کے لیے ہے، نوجوانوں کو جو غصہ آتا ہے اس کے لیے ہے، روزی کی وسعت کے لیے ہے، پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے ہے. یہ وہی بتلا سکتے ہیں جن کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے، مکمل کتاب. ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے مشکلات کے ساتھ. ایک شخص آیا، کہتا ہے یا علی میری روزی تنگ ہو گئی ہے، رزق کے لیے پریشان. کہا استغفار پڑھو، استغفار پڑھو، رزق کے دروازے کھل جائیں گے. کچھ دیر ہوئی، 1-2 دن گزرے، ایک شخص نے آ کے کہا قبلہ میرے باغات جو ہیں، میری کھیتی جو ہے وہ سوکھ گئی ہے باران رحمت نہ ہونے کی وجہ سے. کہا استغفار پڑھو، استغفار پڑھو. مختلف افراد کو جو 4 مختلف پریشانیاں لے کے آئے، 2 کل بتلاؤں گا، تو علی نے ایک ہی جواب دیا، استغفار پڑھو. ابن عباس کہنے لگے یا علی ہر مرض کی دوا یہی ہے، آپ سب کو ایک ہی نسخہ دیے جا رہے ہیں. کہ ابن عباس قرآن سے ہٹ کے نہیں کہا ہے. کہ مولا قرآن میں کہا ہے، کہ سورہ نوح پڑھ لو. نوح نے کہا تھا اے میری قوم استغفار کرو، پروردگار عالم تم پہ باران رحمت کا نزول کرے گا، تمہاری کھیتیاں ہر بھری ہو جائیں گی، تمہارے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے. ابن عباس کلام مجید سے ہٹ کے تو نہیں کہا ہے. یہ وہ جانتے ہیں، یہ وہ کہہ سکتے ہیں جن کے سامنے کائنات بنی ہے. بس عزیزو ایک بات اور سن لیجئے کہ یہی ابن عباس کی روایت ہے کہ صفین کے میدان کی طرف جا رہے تھے، کوفے سے نکلے ہیں، لشکر صفین کی طرف جا رہا ہے. کچھ فاصلہ طے ہوا تھا. ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے مولا نے اپنی سواری روک لی، وہ بے ساختہ رونا شروع کیا، بے ساختہ رونا شروع. میں نے کہا مولا یہ کیا ہو گیا آپ کو، ایک دم سے رونا شروع کر دیا. کہ ابن عباس جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے. ابن عباس وہ نشیب دکھائی دے رہا ہے. کہا کہ ابن عباس وہاں جاؤ، وہاں کچھ ہرنوں کی مینگنیاں پڑی ہوں گی جس پہ زعفران لگا ہوا ہوگا، وہ لے کر آ جاؤ. ابن عباس کہتے ہیں میں گیا، میں نے اس نشیب میں کچھ مینگنیاں پڑی ہوئی دیکھی جس پہ ہرنوں کی اس پہ زعفران لگا ہوا تھا. میں لے کے آیا.
ہاتھوں میں لے کے کہا عیسیٰ میں نے تمہاری تعزیت کو قبول کر لیا۔ کہا مولا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ابن عباس عیسیٰ روح اللہ اس سرزمین سے گزرے تھے تو پاؤں میں ٹھوکر لگی تھی، عیسیٰ منہ کے بل گر گئے تھے، پاؤں سے اور پیشانی سے خون جاری ہوا تھا، تو کہا تھا پالنے والے یہ کون سی زمین ہے کہ جہاں مریم کا بیٹا گر گیا؟ کہا عیسیٰ اسی مقام پہ آخری نبی کا نواسا قتل کیا جائے گا۔ ابن عباس عیسیٰ نے میری تعزیت کے لیے یہ چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ کچھ تاریخ تھی، والی مدینہ کے قاصد نے آ کے کہا کہ فرزند رسول والی مدینہ نے یاد کیا ہے، جانے کا وعدہ کر لیا۔ عبداللہ ابن زبیر برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگے فرزند رسول کیا بات ہے جو والی مدینہ نے بلایا ہے؟ دیکھیے علم امامت میں سب کچھ ہے، مگر کہتے ہیں ابن زبیر معلوم یہ ہوتا ہے کہ حاکم شام اس دنیا سے چلا گیا اور ہم سے مطالبہ بیعت کیا جائے گا۔ کہا آپ جائیں گے والی مدینہ کے ہاں آپ جائیں گے؟ کہا ہاں میں نے وعدہ کیا میں جاؤں گا۔ ابن زبیر تو وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، سید الشہداء دولت سرا پہ تشریف لائے، خاندان کے افراد کو جمع کیا، اس میں محمد حنفیہ بھی ہیں، مسلم نے عقیل بھی ہیں، عباس علمدار بھی ہیں، پورے خاندان کے افراد ہیں۔ تاریخ نے ان کی تعداد 22 بتلائی ہے۔ ان سب کو لیے ہوئے والی مدینہ کے دولت قدے پہ پہنچے۔ اس نے جانے سے پہلے سید الشہداء نے اپنے ساتھیوں کو باہر کھڑا کیا، کہا اگر میری آواز بلند ہو تو آنا۔ اس نے رسماً استقبال کیا اور اس کے بعد جو خط اس کے پاس آیا تھا وہ سامنے رکھ دیا۔ خط کا مضمون پڑھا، پہلا فقرہ حسین ابن علی کی زبان سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ فقرہ انسان اپنے لیے کہتا ہے، مرنے والے کے لیے نہیں کہتا۔ فقرہ استرجاع اسے کہتے ہیں۔ پڑھا اور اس کے بعد کہا ولید کل صبح جب تم لوگوں کو جمع کرنا ہمیں بھی بلا لینا، ہم اپنے فیصلے کا اعلان تمہیں بتلا دیں گے کہ ہمارا کیا موقف ہے۔ اس نے کہا جو آپ مناسب سمجھیں۔ سید الشہداء جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ولید کے پہلو میں مروان ابن حکم بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا ولید حسین سے بیعت لے یا حسین کا سر کاٹ۔ بس یہ سننا تھا کہ فاتح بدر و حنین کے لال کو جلال آیا، کہنے لگا اقتل کا یبن زرقا، اے بد کردار عورت کے بیٹے کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ بس اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ ہاشمی جوان تلواریں لیے ہوئے داخل ہوئے۔ مقاتل نگاروں نے تو یہی لکھا کہ آگے بڑھ کے بھائی کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا عباس ہم سے جنگ کی ابتدا نہ ہوگی بھائی، چلو چلو۔ ادھر تو حسین والی مدینہ کے گھر آئے تھے اور ادھر میری شہزادی صحن خانہ میں ہے، وہ کہتی ہے پالنے والے میرے بھائی کی حفاظت فرما۔ کہ ایسے میں سید الشہداء پہنچے اور کہا بہن وہ وقت آن پہنچا جس کا ہم نے نانا سے وعدہ کیا تھا، سفر کی تیاری کرو۔ یہ کہہ کر روضہ رسول میں آئے، نانا کی قبر سے لپٹے، بہت دیر تک باتیں کرتے رہے اور روتے رہے۔ اٹھے ماں کی قبر پہ گئے، ماں سے رخصت ہوئے، بھائی کی لحد پہ آئے، بھائی کو رخصت کیا۔ اب آ کے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حسین ابن علی نمازوں اور دعاؤں میں مصروف ہوئے۔ صبح ہوئی، اپنے بھائی محمد حنفیہ کو بلایا اور ایک طویل وصیت نامہ لکھا
اور اس وصیت نامے کا ایک فقرہ یہ بھی تھا کہ میں شہر مدینہ کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں فی اصلاح امت جدی، میرے جد کی امت کی اصلاح کے لیے شہر کو چھوڑ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد خود بھی دستخط کیے، گواہوں سے بھی دستخط لیے، اور وصیت نامہ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ ابھی حسین ابن علی کے گھر کے سامنے ایک ہجوم تھا شہر مدینہ میں، جس کو اطلاع ملتی تھی کہ فرزند رسول الثقلین جا رہے ہیں، وہ حسین کے گھر کے سامنے آ جاتا تھا۔ سارا شہر جمع تھا، سارے لوگ موجود تھے کہ ایسے میں کسی کنیز نے آ کے حسین ابن علی سے کہا فرزند رسول آپ کی نانی نے آپ کو یاد کیا ہے۔ اپنی مسند سے اٹھے، اپنی نانی کے پاس آئے، ام سلمہ کے پاس، ام المومنین کے پاس آئے، کہا نانی آپ نے مجھے بلایا؟ کہا ہاں میرے لال، ہاں میں نے تمہیں بلایا، میں سن رہی ہوں کہ تم مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہو۔ کہا ہاں نانی میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو کہا میرے لال میں نے روکنے کے لیے نہیں، صرف یہ کہنے کے لیے بلایا ہے کہ سب جگہ چلے جانا میرے لال، مگر اس سرزمین عراق میں لے جانا۔ تمہارے جد نے کہا تھا کہ میرا بیٹا عراق میں قتل کر دیا جائے گا۔ کہا نانی میں وہی جا رہا ہوں، شہادت مقدر ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ کو وہ مقامات دکھلاؤں۔ یہ کہہ کہ حسین ابن علی نے اختیار امامت کو استعمال کرتے ہوئے اب جو اشارہ کیا تو زمین کربلا بلند ہوئی۔ کہا نانی وہ مقام دیکھ رہی ہے، وہی میرا 18 برس کا لال گھوڑے سے گرے گا۔ نانی وہ دریا کا کنارہ میرا 32 برس کا بھائی وہی مارا جائے گا۔ نانی وہ بلندی دیکھ رہی ہے، یہی میرا ششمات تیر کا نشانہ بنے گا۔ اور نانی وہ نشیب دیکھیے، یہی پہ میرا آپ کا حسین اس دنیا سے جائے گا۔ یہ کہہ کر اختیار امامت سے ایک مشت خاک اٹھائی اور کہا نانی اس خاک کو اس خاک کے ساتھ رکھ دے جو میرے نانا دے کے گئے تھے۔ نانی جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا میرا حسین اس دنیا سے۔ الہی و سیدی و مولائے و ربی، واسطہ محمد و آل محمد کا ان مقامات کو آباد رکھ جہاں سے ہائے حسینہ وائے حسینہ کے صدائے میں۔ پروردگار ایام ازاں ہے، ہمارے نوجوان بزرگ احباب سب مجلسوں میں جا رہے ہیں، ہماری مجلسوں کی، ہمارے امام بارگاہوں کی، ہمارے جلوس کی، ہمارے سامعین کی، ہمارے ذاکرین کی، غرض کے اس روئے زمین پر جہاں جہاں عزاداری حسین ہوتی ہے، پروردگار تو تیری طرف سے خصوصی حفظ و امان عطا فرما۔ جو لوگ عزاداری حسین میں رکھنا ڈالنا چاہ رہے ہیں ان کے منصوبوں کو ناکام کر دے، ان کی جمعیتوں کو پراگندہ کر دے، ان کے شیرازوں کو منتشر کر دے۔ پروردگار میری شہزادی زہرا کا واسطہ ہمارے درمیان جو احباب پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میری سیدانی کا صدقہ ہمارے درمیان جو احباب حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگار ہمارے ان حقیر آنسوں کو دامن زہرا میں جگہ عطا فرما۔ وارث فرش عزائے حسین سرکار حجت کو اذن ظہور عطا فرما، ہمیں ان کے غلاموں اور خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو میری شہزادی زہرا کے صدقے سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پالنے والے اس برادر ایمانی کی جو پریشانی ہے تجھے واسطہ جناب زہرا کا ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔